أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. قاری زین العابدین مظفری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پیام رمضان کے اندر. میں ہوں ارملہ حسن. امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آپ کا رمضان مبارک بہت بہترین گزرا ہوگا. اور آج کے اس روزے میں اور آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعلق جی ایران سے ہے، جو کہ طٰہٰ قرآن ریسیٹیشن گروپ کے نام سے 1990 سے تلاوت، نعت اور اسماء الحسنیٰ سے ایمان افروز محافل میں پرفارم بھی کر رہے ہیں. یہ گروپ نہ صرف ایران میں بلکہ مختلف انٹرنیشنلی بھی اپنے ایوارڈز اپنے نام کر چکا ہے، بلکہ ہم 16 ممالک میں پرفارم کرنے کا بھی اعزاز ان کو حاصل ہے. یہ گروپ پاکستان میں جی چوتھی مرتبہ آیا ہے اور خانہ فرنگ ایران لاہور میں ہر سال رمضان ایران سے قاریوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور اس سال ایران سے اسی گروپ کو مدعو کیا گیا ہے. اور اس وقت اس گروپ کے جو ممبران ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تلاوت آپ سن رہے تھے قاری زین العابدین سے. اس کے ساتھ ساتھ جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قاری محمود متولی، قاری سید محسن حسینی، قاری عبدالوحید جعفر زادہ، قاری خان صاحب بہرام، اور ساتھ ساتھ ان کے جو خانہ فرنگ ایران کے نمائندے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں محمد نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اور ان کو ہماری طرف سے بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. خوش آمدید میگه اندر لاهور در این استودیوی پابلیک نیوز. تھوڑا سا ہمیں بتائیں اپنی اس کلچرل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، جہاں سے آپ ہر سال بلاتے ہیں لوگوں کو ایران سے، اور اس سال یہ گروپ آیا ہے. تھوڑا سا ہمیں ایک بیک گراؤنڈ دیں اس گروپ کے حوالے سے. جی خانہ فرہنگ ایران لاہور بیسکلی ایران کلچرل سینٹر ہے جو کہ 1959 سے لاہور میں اسٹیبلشڈ ہے، اور اس کا مقصد ہے ایران اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مضبوط کرنا. اور دو مسلمان ممالک کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ، سب سے مضبوط ڈور جو ہے وہ قرآن پاک کی ہے. بے شک بے شک. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے کلام کے ذریعے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کریں. اسی لیے ہم ہر سال ایران سے مختلف قاریوں کا گروپ بلاتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں، تاکہ یہاں پاکستان میں جو نورانی محفلیں ہیں ان کی معنویت میں مزید اضافہ کر سکیں. اور اس سال جو ایران کا بہت ہی مشہور گروپ ہے، بالکل صحیح، جس کے بارے میں آپ نے بتایا، تو ان کی خدمات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. زبردست. تو ہم نے تلاوت تو سنی قاری زین العابدین سے، ہم ان سے یہ نعت خوانی کریں گے. جی بالکل. ہمارے قاری زین العابدین صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں بھی بتاتا چلوں. 2017 میں انہوں نے ایران میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی قومی مقابلوں میں، اور مختلف مقابلوں میں یہ جیت چکے ہیں، مختلف ایوارڈز بھی جیت چکے ہیں. ابھی ہم جو اگلے حصے میں پروگرام کے ہمارے جو گروپ ہیں ان کی نعت خوانی سنیں گے، حمد و ثنا بھی کریں گے. انہوں نے اردو نعت بھی ہمارے لیے اسپیشل تیار کی ہے، ہم وہ بھی سنیں گے. زبردست. تو آپ ان سے پلیز ریکویسٹ کریں کہ اگر یہ کچھ کر سکیں، کیونکہ ان کو آئی گیس اردو نہیں سمجھ میں آتی، اور ہم کوشش کریں کہ یہ ٹرانسلیٹ کر دیں محمد نسیم صاحب ہمارے لیے. بله از دوستان درخواست داریم که شما رو معرفی کردیم و درخواست داریم که اون تواشی و اجرا آغاز کنیم. در خدمت شما هستیم. بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور، الحمد
منشور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبوب الحمد لله الذي هو بالعز مذكور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया इनका। और मुझे थोड़ा सा बताएं अपने इस इंस्टीट्यूट के हवाले से भी, जैसे आपने सेंटर के हवाले से, ईरानी कल्चर जो सेंटर है, यहाँ पे आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं रमज़ान के अलावा भी, और जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, और इनसे भी मैं चाहूँगी अगर आप कुछ इंटरेक्शन करना चाहें या हमारे शो के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले ईरान कल्चरल सेंटर के बारे में बता दूं। यहाँ पूरा साल मुख्तलिफ़ सकाफ़ती सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, जैसा कि फ़ारसी की क्लासेस, कैलीग्राफी की क्लासेस भी रहती हैं, और उसके अलावा जो ऐसे कुछ ईरान के सकाफ़ती तकारीब हैं, जश्न नौरूज़ और मुख्तलिफ़ तकारीब, हम उनका भी इनेकाद करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी हमारे दोस्तों को, हमारे लोगों को हम दावत देते हैं, जिससे हमारा एक सकाफ़ती ताल्लुक़ मज़बूत होता है। बिल्कुल सही। और हमारे जो दोस्त हैं इनके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान में आके एक रमज़ान के मुबारक महीने में एक ख़ास माहौल जो देखा, जिसकी ये बहुत तारीफ़ करते हैं। कहते हैं जितना एहतमाम रमज़ान का और एहतराम इन्होंने पाकिस्तान में देखा, उतना किसी दूसरे मुल्क में नहीं देखा। क्या बात है, माशाल्लाह। ये एक दफ़ा मॉल में या बाज़ार में जब गए हैं, इन्होंने देखा जैसे ही इफ्तार का वक्त नज़दीक आया, लोगों ने दुकानें बंद करके बिल्कुल सब कुछ छोड़ के लोग इफ्तार के एहतमाम में लगे, और उसके बाद नमाज और फिर तरावियों का जो इन्होंने सिलसिला देखा यहाँ, तो ये बहुत हैरान रह गए। इन्होंने इस तरह एहतराम रमज़ान का किसी और मुल्क तो ये में पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं? नहीं, पाकिस्तान में चौथी दफ़ा आए हैं। ठीक लेकिन खैर अभी जो इन्होंने इस दफ़ा जो मुझे बताया कि इस दफ़ा जो इन्होंने ख़ास एहतराम देखा, पहले रमज़ान में नहीं आए थे। इससे पहले जब आए हैं, रेगुलर आते रहे हैं। इससे पहले एक दफ़ा यौम आज़ादी के मौके पर आए थे कराची में, और इस्लामाबाद में इससे पहले आए हैं। रमज़ान में ये पहली दफ़ा है। सही। तो आपने इनको घुमाया फिरा है लाहौर में अभी तक फ़िलहाल? जी बिल्कुल। मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि شما امروز مزار اقبال رفتید، مسجد پادشاهی رفتید، یه لاهور یه مقدار دیدید، نظرتون در مورد شهر لاهور چیه؟ من یکی از آرزوهام بود که شهر لاهور رو ببینم، چون این سفر چهارمی است که من به پاکستان اومدم. شما ترجمه کنید بگم. کہہ رہے ہیں کہ میری ایک خواہش تھی بہت بڑی کہ میں لاہور شہر وزٹ کروں. اس دفعہ میں چوتھی دفعہ پاکستان آیا ہوں. به دو دلیل. کیا بات ہے؟ به دو دلیل. یک، مقبره استاد علامه اقبال لاهور رو ببینم، و دو، اینجا شهر استاد نصرت فتحعلی خان ہے. استاد نصرت جی فتحعلی خان یہ کہتے ہیں کہ میں دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرے دل میں چاہت تھی لاہور دیکھنے کی، اور اس دفعہ میں اسپیشلی لاہور آیا ہوں. 4 دفعہ آئے ہیں لیکن لاہور میں پہلا ان کا وزٹ ہے. اور لاہور سے محبت کی 2 وجوہات ہیں جن کو آپ سمجھ گئے ہیں. پہلے علامہ اقبال صاحب اور دوسرے استاد نصرت فتح علی خان صاحب، جن کے یہ بہت بڑے فین ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا، زبردست. علاقه با ما به ملت و مردم پاکستان علاقه قلبی است، یک حقیقتی است، واقعیتی است.
کہتے ہیں کہ لوگوں کا جو تعلق ہے، ایرانیوں کا جو تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، وہ ایک دل کا رشتہ ہے اور یہ ایک بالکل حقیقت ہے. بالکل حقیقت ہے ایسا. اور باقی ان میں سے کوئی جن کو یہاں آنے کا شوق ہو یا پہلی دفعہ آئے ہو لاہور؟ از بقیه دوستان در مورد لاهور اگه نظری هست که امروز گشتیم. خواهش میکنم. منم با خان صاحب هم نظر هستم. مردم پاکستان رو یک مردم خونگرم دیدم، مهمون نواز دیدم. ما در پاکستان و خصوصا در لاهور احساس غریبی نمی کنیم. فکر میکنیم همه از یک خانواده هستیم. جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بہنام کے ساتھ ان کی رائے بھی متفق ہے کہ پاکستان میں اور خاص کر لاہور میں جو لاہور کے لوگ ہیں وہ بہت ہی گرم جوش اور جذباتی لوگ ہیں، اور جنہوں نے بہت ہی وارم ویلکم کیا ان کو، اور انہوں نے بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا لاہور کے لوگوں فکر نے، میکنم یک خانواده هستیم. اور مہمان نوازی کے بہت انہوں نے پسند چلیں وی کیا. آر گلیڈ کہ ان کا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے. اور جب یہ آئے ہیں پہلی دفعہ لاہور، اچھا آپ نے کہا کہ انہوں نے اردو نعت بھی کوئی ہمارے لیے ہمارے اس کے لیے کیا، تو آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں؟ من گفتم که جناب علی برای مردم پاکستان یه نعت اردو هم تمرین کردید، درخواست دارن که اون نعت اردو رو اجرا کنید. حالا ما هم شهر لاهور رو خیلی هم زیبا، قشنگ، هم شهر علم و ادب و فرهنگ، هم شهر محبت دیدیم. این هم براشون ترجمه کنید. جی کہہ رہے ہیں کہ لاہور جو شہر ہے وہ ایک امن پسند لوگوں کا اور دل والے لوگوں کا شہر ہے اور محبت کرنے والے لوگوں کا شہر. واہ، ہم تو خوش ہو رہے ہیں، ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہم لاہوری، ہماری بہت ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. چلیں ما که لاهور زندگی میکنیم این اظهارات شما خیلی خوشحال کرد. واقعا همینطوری که هستش. ولی یکی هم ما اضافه کنیم که دیشب فهمیدیم که اینجا شهر اعتکافه و این در هیچ جای دنیا نیست. جی اور کہتے ہیں کل رات ہم شہر اعتکاف میں بھی گئے تھے، بالکل صحیح. اور وہ جو نظارہ ہم نے دیکھا وہ دنیا میں کسی اور کونے میں نہیں ہے. ماشاءاللہ، شہر اعتکاف لاہور. زبردست. بفهمید شروع کنید. بعد نعت اردو رو بعد بی زحمت نقل اجرا. مشروع. یا نبی 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 خلاق عالم کے ہے ترجمہ، آپ عرش الہی کے ہے رازداں، آپ غار حرا کی ہے سی روشنی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، خاتم المرسلین جہاں آپ ہیں، باعث عظمت کن فکا آپ ہیں،
فرش سے عرش تک برتری آپ کی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آپ قرآن لائی حبیب خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء آپ سے اہل حق کو ملی آ گئی یا نبی 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 یا نبی. پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید جی. بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ طٰہٰ قرآن ریسیٹیشن گروپ موجود ہے جن کا تعلق ایران سے ہے, اور بریک پر جانے سے پہلے انہوں نے خاص طور پر جو اردو نعت ہے وہ پریپیئر کی تھی, اور ہم بریک پر چلے گئے تو مجھے تعریف کرنے کا موقع نہیں ملا, بٹ بہت زبردست, اور ایسا لگا ہی نہیں کہ یہ فارسی بولنے والے جو لوگ ہیں اتنی جو صاف اردو میں انہوں نے یہ نعت پڑھی ہے, اور مجھے لگ رہا تھا اچھی خاصی پریکٹس کی ہے انہوں نے, اس نعت کی تیاری کی ہوئی ہے. بالکل اچھی خاصی پریکٹس کی ہے انہوں نے, وہ ان کی پرفارمنس سے ہی ہمیں نظر آ رہا تھا, کیونکہ ان کو اردو تو آتی نہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب وہ پڑھ رہے تھے تو بالکل محسوس نہیں ہوا کہ ان کو میری طرف سے تو بہت ساری اپریسیشن. بسیار خیلی تشکر میکنن که میگن اون نعت اردو که خوندین اصلا متوجه نمیشدیم که یه شخص خارجی داره اون میخونه, اصلا انگار یه لهجه کامل متسلط بوده. تو یہ اتنا خوبصورت کلام پڑھ رہے ہیں, میں چاہوں گی آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ کوئی اور کلام ہمیں سنا دیں, اور ہمارے با این صدای دلنوازتون میگن یک کلام دیگه هم اگه میشه بخونیم ممنون میشه. مبارک رمضان رو انشاءالله میخونیم. دست شما. اللهم رب شهر صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك فإنه لا يغفرها غيرك فإنه فإنه لا
جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اس وقت طہا قرآن ریسیٹیشن گروپ ہمارے ساتھ موجود ہے جی، اور ہم نے ان سے لاہور کے بارے میں تو پوچھا ہے. ہم چاہیں گے ذرا ہمیں یہ ایران کے حوالے سے بھی بتائیں، کیا جب یہ یہاں پر انہوں نے وزٹ کیا اور اس سے پہلے بھی آئے ہیں اور اب چونکہ رمضان میں آئے ہیں، کس طرح کا سملیرٹی پائی ہے انہوں نے اس دوران؟ میگن در مورد لاهور که شما توضیح دادید، حالا ما می‌خوایم در مورد ایران هم بدونیم که شما بار چهارم که تشریف آوردید لاهور، خب چه شباهت‌هایی بین ایران و پاکستان وجود داره؟ من خواهش میکنم که استاد جعفرزاده که بهتر تجربه بیشتری دارن در خدمتشون باشیم و این سوال رو جواب بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در عرصه‌های بین المللی اشتراکات زیادی با پاکستان داشتیم و همیشه ایران و پاکستان همدیگر رو به نوعی پوشش دادن. حالا اینو اگه بفرمایید. کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان اور ایران میں بہت سی چیزیں ملتی جلتی ہیں ان کی جو ثقافت میں، اور جو چیز انہوں نے دیکھی ہے کہ ہمیشہ ایرانی اور پاکستانی یہ ایک دوسرے کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اچھا، جب یہ یہاں پر آئے بھی اور ان کا ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی بھی اور ویسے بھی کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں، لیکن جب رمضان کی فیل ہوتی ہے ہر ملک کی، ہر جگہ کی بڑی مختلف ہوتی ہے، وہ بھی ان کو سملر لگا کچھ ایسا؟ همونجور که گفتید شباهت‌های زیادی داره. میگن در مورد رمضان، این احترام رمضان و محیطی که ویژه رمضان هست، این چه شباهتی در ایران و پاکستان وجود داره؟ مهمترینش در واقع همین قرآنه که ما در محافل قرآنی چه در ایران و چه در پاکستان این شباهت خیلی مشهوده، یعنی از همه پررنگتر حضور پرشور مردم، حالا چه در ایران چه در پاکستان، این رو هم مردم پاکستان متوجه شدن هم مردم ایران. کہتے ہیں جو سب سے اہم جو چیز دونوں ممالک میں نے غور کی ہے رمضان کے مہینے میں، وہ قرآن سے لگاؤ. اس مہینے میں جو خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے محافل قرآنی کا اور قرآن کی تعلیمات کا، وہ ایران میں بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. چلے زبردست، بہت اچھا لگا ان کو میری طرف. ابھی ہمارے پاس جو آپ نے کہا مختصر وقت ہے، تو میں چاہوں گا ایک دفعہ اسماء حسنہ، بالکل ضرور، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، بالکل ایسا ہے، اور یہ ایک ایسا سحر طاری کر دیتے ہیں جب اسماء حسنہ پڑھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ وہ ختم ہو. بے شک بے شک. ہم چاہیں گے کہ ان کے شکریہ کے ساتھ، چونکہ ہم بریک پہ ادھر سے اسماء حسنہ کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، آپ میری طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کریں، اور انشاءاللہ جب بھی یہ پاکستان دوبارہ آئے آئی ووڈ لو ٹو ہیو دیم آن مائی شو ایز ویل. آپ تشریف لائیں اور ان کو ہم نے بہت اچھا ویلکم مزید کرنا چاہیے، لیکن اسٹل یہ ہمارے شو میں ان کے لیے ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. ایشون میگن ما تشکر میکنیم به عنوان که هر سری تشریف آوردین، انشالله حتما تو برنامه ما هم بیایید و میخوان اختتام برنامه رو با اون اسماء حسنا به لحن زیبایی که میخونید داشته باشیم. وقتم مختصر هست، میخوام اسماء حسنا رو شروع کنید که وقت بسیار مختصر. جناب نصیر، اینم بفهمید که در پاکستان این حب اهل بیت علیهم السلام برای ما واقعا یک زیبایی خاص و یک زمان آقای مختصر هست، اینو میخوایم اگه اسماء حسنا رو شروع کنید دیگه فرصت نمیشه. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح
الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني مانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جاویں گے اس نگر مائب کے یہ ٹھانیاں ہیں جاویں گے اس نگر مائب کے یہ ٹھانیاں ہیں دن جہاں کے روشن راتاں سہانیاں ہیں دن جہاں کے روشن راتاں سہانیاں ہیں اے کاش اس نگر ماں کھو جائیں ہم بھی جا کر اے کاش اس نگر ماں کھو جائیں ہم بھی جا کر گلیاں جہاں کسی دی جنت کو جانیاں ہیں گلیاں جہاں کسی دی جنت کو جانیاں ہیں منظور ہو حضوری دل کی مراد پوری منظور ہو حضوری دل کی مراد پوری اس واسطے بہت سی منتاں بھی مانیاں ہیں اس واسطے بہت سی منتاں بھی مانیاں ہیں آقا جہاں میں ہم سب مر مر کے جی رہے ہیں آقا جہاں میں ہم سب مر مر کے جی رہے ہیں
جو ہم پہ ہیں گزرتی وہ سب سنانیاں ہیں، جو ہم پہ ہیں گزرتی وہ سب سنانیاں ہیں۔ اب حسرتاں کی جھولی پھیلائیں گے وہیں پر، اب حسرتاں کی جھولی پھیلائیں گے وہیں پر، دل کی مراداں ساریاں ان سے ہی پانیاں ہیں، دل کی مراداں ساریاں ان سے ہی پانیاں ہیں۔ وہ کب کسے بلائیں کس کو حسن خبر ہے، وہ کب کسے بلائیں کس کو حسن خبر ہے، مشہور دو جہاں ماں ان کی بلانیاں ہیں، مشہور دو جہاں ماں ان کی بلانیاں ہیں، جائیں گے اس نگر میں اب کے یہ ٹھانیاں ہیں دن جہاں کے روشن راتاں سہانیاں ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحوم حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شب قدر اور نزول قرآن، رمضان المبارک کی جو بابرکت ساتیں ہیں اپنے اختتام کی جانب بڑھی ہیں، اور آج ہم ایک ایسی رات کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور جس کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ وہ رات ہے جس میں رب کریم کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور یہ وہی رات ہے جس پہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، نزول قرآن کا پس منظر کیا ہے، اس رات پہ کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا دعائیں اور عبادات سکھائی ہیں، بتائی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ مرغوب حمدانی صاحب موجود ہیں۔ نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ عثمان سیالوی موجود ہے، اور کچن کے اندر کنیز فاطمہ موجود ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ بغدادی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی رات کے حوالے سے ظاہر ہے بڑی امپورٹنس کی حامل ہے، اور میں چاہوں گی تھوڑا سا پس منظر اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ایام بنائے، مہینے بنائے، تو ایام کے اندر اللہ رب العزت نے اگر 7 دن ہیں تو ان میں جمعہ کے دن کو فضیلت دی، اسی طرح اگر 12 مہینے ہیں تو ان میں سے ایک مہینے کو رمضان المبارک کو باقی کے 11 مہینوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح تمام راتیں ہیں، سب راتیں برابر ہیں، اللہ کی راتیں ہیں، عبادت کے لیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس ایک رات کو فضیلت بخشی۔ لاجک کیا ہے، وجوہات کیا ہیں کہ کچھ راتوں کو اہمیت دے دی جاتی ہے؟ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے اور صحابہ سے بھی یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پرانی امتوں کی عمریں پیش کی گئیں۔ اب پہلے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ ہزار سال اور اس سے بھی بڑھ کے ہوا کرتی تھیں، اور اتنا عرصہ وہ عبادات کیا کرتے اللہ کی قربت کے لیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے بڑے حریص تھے، آپ چاہتے تھے کہ قیامت کے روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے یہ کسی صورت بھی کسی دوسری امت سے پیچھے نہ ہو، بلکہ ان کا ایک اپنا امتیاز ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب ان کی عمروں کو سنتے تو یقیناً طبیعت کے اوپر تھوڑا سا یہ اثر ہوتا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں اور ان کو عبادت کا اور اللہ کی قربت کا کم موقع ملتا ہے۔
تو اس پر پھر اللہ رب العزت نے یہ ایک رات عنایت فرمائی کہ جس کے بارے میں خود قرآن عظیم کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ یہ 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے، جو آلموسٹ آپ کی ہماری عمر کے آج کے کوئی 86 ایئرز بنتے ہیں، تو یہی آلموسٹ بندے کی عمر بھی یہی ہوتی ہے آج کے دور میں. تو اتنی یعنی کہ آپ کو صرف ایک رات کے اندر اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ اور صحیح حق ادا کرتے ہوئے اگر اس رات کے اندر آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والی ذات ہے. پھر اس رات کی بڑی ایک اور وجہ اس کی قدر و منزلت کی ہے. قدر کہتے ہی کسی شرف کو ہیں، منزلت کو ہیں. تو وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو ایک ہی بار، جو پورے قرآن کے 30 پارے ہیں، ان سب کو ایک ہی بار میں اتارا آسمان دنیا پر. تو اس وجہ سے بھی پھر اس کی ایک فضیلت اور برکت ہے. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں سے آگے قرآن 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا. تو ایک ریزن اس کی یہ بھی ہوگی کہ نزول قرآن کی رات ہے. تو اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ رات اگر مجھے مل جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی. بیسیکلی وہ دعا نہیں ہے، وہ عمل ہے، لیکن دعا کے انداز میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں آپ دعا کریں کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے عفو کو پسند کیا کہ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے آج کی رات میں. تو اس میں اگر تینوں چاروں جملوں کے اوپر آپ غور کریں گے تو ہر ایک کے اندر معافی کا ہے. تو صرف اور صرف اس رات میں آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ جو انسان سے غلطیاں کوتاہیاں دنیا کے اندر سرزد ہو چکی ہیں، تو رب تعالیٰ اس رات کو، یہی جو سورہ قدر ہے جس کے اندر اس کا بیان ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات کو فرشتوں کو، جبریل امین کو سلامتی کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ زمین کے اوپر اتارتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ اس رات کو عبادت کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان کو بخش دیا جاتا ہے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو معاف نہیں کیا جائے گا، جس میں والدین کے نافرمان ہوں گے، اور جس میں سر عام شراب نوشی کرنے والے لوگ ہوں گے. اور یہ ہم بات اس کے اوپر کر بھی چکے ہیں کہ آپ نے یہ رمضان کا پورا مہینہ میں سبق ہی یہی دیتا ہے کہ اس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم جو انسانیت کے اعلیٰ اقدار ہیں ان اقدار کو اپنانے والے بن جائیں. اور ان میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے. تو صلہ رحمی ظاہری بات ہے، قطع تعلق کرنا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو کہتے ہیں یہ جو رحم صلہ رحمی ہے، تو یہ رشتہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اللہ سے پوچھا کہ میرے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا، جو تجھ سے تعلق قطع کرے گا میں اس سے اپنا تعلق قطع کر لوں گا. تو اس لیے اس میں ضروری بھی ہے کہ آج آپ جو بھی یہ جو رات ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پورا عشرہ ہے. تو اس میں کیونکہ مختلف روایات آتی ہیں. کل بھی میرے سے ہمارے وہ ناظم اعلیٰ صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ سعودی عرب میں تو 26ویں ہوگی، ہمارے یہاں 27ویں ہوگی، یا وہاں 28ویں ہوگی تو ہمارے یہاں 27ویں ہوگی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اعتکاف اسی لیے بٹھایا ہوا ہے کہ 10 دن پورے کے اندر آپ تلاش کریں گے یہ رات کہاں پہ ہے. تو اچھا، یہ اعتکاف کی بڑی لاجک بھی یہی ہوتی ہے کہ اس پوری کے اندر اگرچہ روایات کثرت سے موجود ہیں کہ حضور نے بھی فرمایا اور دیگر صحابہ کرام کا بھی یہ رہا معمول کہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑی ایک روایت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے بتایا گیا تھا اس لیلۃ القدر کے بارے میں، لیکن پھر مجھے بھلا دیا گیا. اچھا، بھلا اس لیے دیا گیا تاکہ اس پورے عشرے کے اندر مسلمان عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں اور پورے عشرے میں اس کو تلاش کریں. بھلا دیا گیا. تو اس لیے اس میں یہی ہے کہ ظاہر اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں، باقی بھی ہیں. 27ویں رات بھی ہے، اور 27ویں کے ساتھ یہ بھی پیغام ہے کہ بس اس شب قدر کو نہ لے لیں صرف. اللہ رب العزت نے بہت ساری عمر دی ہوئی ہے. تو ہم جو پورا میرے خیال میں لب لباب ہماری باتوں کا یہی رہا ہے
کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے اگر ہم اپنی زندگی کے ہر معمول کو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے تابع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی بہترین ہو جائے گی. انشاءاللہ. مجھے بریک لینی ہے. تھینک یو ویری مچ حمدانی صاحب, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کو جانا ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کی مصروفیت کا. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز, یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز, کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے, سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے, اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم,
رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھے خطا ماشاءاللہ عثمان سیالوی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات کر رہے ہیں ہم شب قدر کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی آج کے دن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم کچن میں جائیں گے کنیز فاطمہ کی طرف, جن کے پاس آج ہم بہت دیر سے جا رہے ہیں اور میرے خیال سے انہوں نے اپنا کام کافی حد تک کمپلیٹ کر لیا. کنیز فاطمہ کیا بنا لیا آپ نے آج؟ فرسٹ آف آل جو آج کا مینیو تھا وہ یہ ہے تندوری کڑاہی, ساتھ ہی پائن ایپل ڈیلائٹ اینڈ پنک سوڈا. اوکے ٹھیک ہے. اور جو میٹھا ہے وہ جیسے کہ آپ بتا چکی ہیں کہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے, تو وہ میٹھا ریفریجریٹر میں ہے, چل ہو رہا ہے. اور جو چکن ہے وہ بس دم پہ رکھا ہوا ہے اور ود ان 5 منٹس تک وہ بھی ریڈی ہو جائے گا. اور ابھی کولڈ ڈرنکس جو ڈرنک ہے اس کو ابھی اسمبل کرنا رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کریں ساتھ ساتھ اور ہمیں جلدی سے بتائیں. اوکے, تو ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے ریسیپی بتانے سے پہلے میں لائف بوائے سے ہاتھ دھونا چاہوں گی, کیونکہ کام صرف کرنے سے پہلے ہی نہیں, کرنے کے بعد بھی لائف بوائے سے ہاتھ دھونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے کام کیا تو ٹھیک ہے ٹیشو سے صاف کر لیا, بٹ ٹیشو سے ٹھیک ہے آپ ٹیمپریری ہاتھ صاف کریں, ٹھیک ہے, بٹ آپ ساتھ ساتھ وہ بھی. اوکے پرفیکٹ, ٹھیک ہو گیا. آپ ہاتھ دھوئیں ساتھ ساتھ. چلے میں پہلے بغدادی صاحب سے آج کے دن کے حوالے سے بات کرتی ہوں, کوئی ریسیپی بھی جانتے ہیں آپ سے. پاکستان محض ایک ملک نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کے نظریے کے اوپر قائم ہے, ایک اسلامی ریاست ہے, اور جس کا قیام جس دن کے حوالے سے اور رمضان مبارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, بر صغیر کے مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کے طور پر اس رمضان کے بابرکت مہینے میں وجود میں آیا. روحانی بزرگوں کی پیش گوئیاں ہوں, قیام پاکستان کی جد و جہد ہو, اور اس کے منفرد جغرافیائی اور نظریاتی حیثیت سے اسے دنیا میں خاص مقام بھی حاصل ہے ہی. پاکستان نہ صرف اسلامی دنیا کی وہ واحد جوہری طاقت ہے بلکہ اس کی فوج بھی دنیا کی مضبوط ترین افواج میں شمار ہوتی ہے. آج ہم بغدادی صاحب سے اسی حوالے سے بات بھی کرنا چاہیں گے اور پاکستان کے قیام میں 27 رمضان کی اہمیت پہ بھی بات کریں گے. بغدادی صاحب, پاکستان جب وجود میں آیا تب بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا, 27 رمضان المبارک تھی. میں چاہوں گی ذرا اس کے پس منظر کو یا جو اس اہمیت کو آپ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل, یہ ایک سعادت ہے, میں تو کہتا ہوں بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ایک سٹرگل ہو رہی تھی اس وقت, تو اس کے پیچھے تحریک پاکستان کے, ہم نے یوم پاکستان کے اوپر بھی یہ بات کی تھی کہ اس تحریک کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بنیاد پر تحریک قائم ہوئی. تو جو تحریک کلمہ کی بنیاد پر چلتی ہیں یقیناً وہ کامیاب بھی ہوتی ہیں, اور پھر ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ 47 میں اللہ رب العزت نے یہ ایک آزاد اسلامی مملکت سے نوازا, اور یہ اللہ کا کرم بھی ہے, آزادی بہت بڑی نعمت بھی ہے. اور 27 رمضان المبارک کا دن تھا جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا, تو اوبویسلی کہ یہ رمضان کے ساتھ نسبت بھی ہو گئی, اور لیلۃ القدر کی رات, اور پھر نزول قرآن بھی 27ویں کو لیلۃ القدر نزول قرآن کی ہے, تو اسی دن قرآن بھی ہے, اسی دن پاکستان بھی وجود میں آ رہا ہے. پاکستان کے قیام کا سبب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو بنیاد بنایا گیا ہے. تو یقیناً جس طرح اسلام وجود میں آیا تو اسلام کے وجود کو بھی غیروں سے خطرات لاحق ہوئے, اور ہر کسی نے اپنی اپنی سٹرگل شروع کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بھی بڑی بڑی لالچیں دے کر اور روکا جاتا تھا کہ آپ کو بادشاہی چاہیے تو بادشاہی دے دیتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کو ہم چاند اور اتار کے تو وہ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں. مراد یہ کہنے کی تھی جو بھی دنیا کا مال و دولت جو چاہتے ہیں آپ, عزت شہرت, وہ سب آپ کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ صرف ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں اور ان کے مقابلے میں کوئی اپنا خدا پیش نہ کریں, تو اس پہ ہمیں عمل کرنے دیں. اب وہی سیم چیز آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان معرض وجود میں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر تو آ گیا, لیکن یہاں بھی ویسے ہی ہمیں آج تک مخالفین کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
اور جب سے یہ ملک وجود میں آیا تب سے لے کر کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کو ہمیشہ سے خطرے میں رکھا گیا ہے. اور شروع میں قائد اعظم علیہ الرحمہ کچھ ہی عرصے بس ان کے بعد سے لے کر تو معاملات ہمارے ایسے چلے آ رہے ہیں آج تک بھی ہے. اور بس اس پہ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جس ملک کو آپ نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا, رمضان المبارک میں حاصل کیا, 27ویں کے دن کو اس کا وجود ہوتا ہے, تو اس ملک کے لیے ہمیں اس کے بچانے کے لیے بھی ایسے ہی کام کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شب قدر کے اندر جو سکھایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو وہ معافی اور معافی تھی. میں نے ابھی پہلے اس کی وہ بتا دیا سیدہ عائشہ کو, جو انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طریقہ بتایا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو کہ آپ معاف کرنے والے ہیں, آپ معافی کو پسند کرتے ہیں, آپ ہمیں معاف کر دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھی یہاں پر 2 کام کرنے ہیں. ایک عوام کو معافی مانگنی ہوگی کہ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اور اللہ نے ہمیں جو اس کی سزا دی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں اللہ بچا لے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی, جو جن کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور ہے اور جن کے ہاتھ میں اس کا مستقبل ہے, تو ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم سارے مل کر تاکہ اس ملک کو لے کر آگے چلیں. کلمہ کی بنیاد پر حاصل کیے ہوئے ملک کو اگر ہم بچا نہیں نہ سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ نام کس سے ہم نے حاصل کیا, رمضان میں حاصل کیا, اور پھر اس ملک کو بنانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یا بگاڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ عوام سے لے کر مجھ سے لے کر اوپر تک ہر کسی کو اپنے اپنے تہیں اپنے ضمیر کے اندر منہ ڈال کے ضرور سوچنا چاہیے. تو باقی رمضان پاکستان اوبویسلی ایک وہ کنیز فاطمہ کیونکہ کھانا بناتی ہیں بڑا خوبصورت یہاں پہ, تو مجھے ایک بچے کا جملہ بھی اس طرح کا ہے, ابھی پچھلے دنوں میں وہ چل رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو کھانے بنتے ہیں نا وہ بڑے خوبصورت سے کھانے بنتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا. تو بہرحال پاکستان رمضان میں بنا ہے, ہمارا ایک خوبصورت اور پیارا ملک ہے, ہماری عزت اسی کے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. پاکستان کی عزت تب ہوگی اور ہماری عزت تب ہوگی جب ہمارے ملک کی عزت ہوگی. یہ صرف ایک جغرافیائی حدود کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں بسنے والوں کا بھی نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک میں بسنے والوں کا آج عالم یہ ہے کہ اب یہ جملہ تعریفات سے ہٹ کے بھی ہے کہ دنیا میں آپ جائیں تو اس وقت ہمارے ویزے بند ہو رہے ہیں, کئی جگہوں پہ انٹریاں کلوز ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جہاں اچھائیاں اپنی بیان کرنی چاہیے تو وہاں ہمیں اپنے آپ کو ریوائز بھی تو کرنا ہے, یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہم بہتر کہاں سے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. آخر ہم اتنے برے کیوں بن رہے ہیں کہ ہر کوئی ہمارے گرین پاسپورٹ کی عزت اب کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, ہماری PIA کے اوپر کوئی سفر کرنے کو تیار نہیں کیونکہ ٹائر کے بغیر سفر کرتی ہے, تو اب لوگ اس کے اوپر بیٹھتے نہیں ہیں. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ تعریفوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی غلطیوں کو اور اصلاح کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہو, یہ بہت ضروری ہے ظاہر ہے. اور بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہماری عزت تبھی ہے جب ہمارے ملک کی عزت ہے, اور جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے اور چاہے وہ عوام ہے یا حکمران ہے تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. بریک پر جانا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کنیز فاطمہ کی کچن میں کیا بن رہا ہے. آپ کنیز فاطمہ میں ریسیپی بتا دیں آپ جلدی سے. ریسیپی تندوری کڑھائی کی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کی جو ریسیپی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پین میں آپ نے ادرک لہسن پیسٹ ایڈ کرنی ہے. ادرک لہسن پیسٹ ایڈ کر کے اس کے اندر چکن جائے گی. چکن کی اچھے سے آپ نے بھنائی کرنی ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ نے نمک ڈال دینا کہ جو ادرک لہسن پیسٹ اور جو نمک ہے اس کے جو فلیورز ہیں وہ چکن کے اندر تک چلا جائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کے بعد ٹمیٹو پیوری ایڈ کر دینی ہے. ٹمیٹو کو اچھے سے اپنی چکن کی کوانٹٹی کے حساب سے, فار ایگزامپل اگر میرا 1 kg چکن ہے تو جو ٹماٹر ہیں وہ بھی 1 kg ہی ہوں گے, کیونکہ جو چکن کی جو گریوی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, ڈرائی نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں کی جو پروپورشن ہے وہ ایکول ہونے چاہیے. تو آپ نے پیوری بھی 1 kg ٹمیٹو کی لینی ہے. اس کے اندر آپ نے تندوری مسالہ ایڈ کرنا ہے اور لال مرچ پاؤڈر, سوکھا دھنیا پاؤڈر, گرم مسالہ, ہلدی اور نمک اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ. یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اس کی آپ نے اچھے سے بھنائی کرنی ہے. جب ٹماٹر کا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے گا, چکن ٹینڈر ہو جائے گا, اس پوائنٹ پہ آپ نے دہی ایڈ کرنا ہے. دہی ایڈ کر کے جب دہی کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا اس کی دین اگین آپ نے بھنائی کرنی ہے اور لاسٹ پہ آپ نے گارنشنگ کر دینی ہے دھنیا اور ہری مرچی اور ادرک سے. اور جو اس کا مین سٹیپ ہے وہ ہے آپ نے اسے کوئلے کا اسموک دینا ہے.
कोयले का स्मोक देने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कोयले को आपने गर्म करना है, फॉइल पेपर वगैरह या किसी भी सब्ज़ी का छिलका, अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है, किसी भी सब्ज़ी का छिलका आपने अपने डिश के टॉप पे रखना है और जो गर्म कोयला है उसके ऊपर रख के उसके ऊपर आपने 1 से 2 ड्रॉप ऑयल के डालने हैं। देन एकदम से स्मोक निकलेगा, उसको आपने पैन के लिड से कवर कर देना है, दैट्स इट। और साथ ही साथ जो पाइनएप्पल डिलाइट है वो भी बहुत ईजी है। आपने एक पैन में कोई सा भी आप टी केक ले लें, अगर आप स्पॉन्ज केक घर में खुद बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर टाइम कम है तो रेडीमेड टी केक ले लें, उसको आपने स्लाइसेस करके उसे डिश में अच्छे से असेंबल करना है और दूध में कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस डालना है और वो जो आपने दूध वाला जो मिक्सचर बनाया है वो आपने केक के ऊपर डालने के जो केक है वो ड्राई ना रहे, वो काफ़ी आपका जूसी सा रहे। उसके बाद आपने एक मिक्सचर तैयार करना है, उसमें क्रीम जाएगी और चीज़ क्रीम जाएगी, क्रीम एंड चीज़ क्रीम एंड कंडेंस मिल्क, और आपने पाइनएप्पल जो है वो आपने उसको चॉप कर लेना है। पाइनएप्पल के प्रॉपर आपने चंक्स बना लेने हैं, उसके बिल्कुल छोटे छोटे साइजेस होने चाहिए। वो उसी चीज़ और चीज़ क्रीम एंड कंडेंस मिल्क के अंदर आपने उसे अच्छे से मिक्स करके आपने लेयरिंग करनी है। फर्स्ट लेयरिंग केक, देन क्रीम, केक, देन क्रीम। यही प्रोसीजर आपने रिपीट करते रहना है अकॉर्डिंग टू योर डिश साइज़, और उसको आपने लास्ट पे असेंबल पाइनएप्पल के साथ कर दें या कोई भी मैपल सिरप वगैरह, इट्स अप टू यू। और साथ ही साथ जो पिंक सोडा है वो हमने 7 अप से बनाया, बहुत सिंपल है। दूध में रोज़ सिरप डालें, रोज़ सिरप डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें। हाफ़ पोर्शन ग्लास में वो रोज़ सिरप मिल्क होना चाहिए एंड हाफ़ पोर्शन आपने 7 अप ऐड कर देनी है। और साथ ही साथ जो मैंने तंदूरी चिकन कढ़ाई में जो चिकन यूज़ किया है वो है सबरोसो का, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी और हाईली रिकमेंडेड है। ओके, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच करीज फातिमा। बस आप खाना टेबल पे सेट कर दें, हम फाइनल शॉट भी दिखा देंगे। मैं चाहूँगी मीनवाइल हम बगदादी साहब से आज के टॉपिक को वाइंड अप करते हुए एंड बगदादी साहब आप कुछ कहना चाहें हमारे देखने वालों को? देखें जी, ये रमज़ान का महीना अल्लाह की बरकत थी हमारे ऊपर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक फ़ज़ल व करम था। तो इसमें हम तो सिर्फ़ आज शब क़द्र के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस रमज़ान के महीने से जिस तरह हमने इसके बड़े खुश उसलूबी के साथ, लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इसके रोज़े रखे, इसके अंदर इबादत करते रहे, सदका खैरात करते रहे, दूसरों का ख्याल रखा, एहसास बेदार रहा। इसमें ज़रूरी है कि हम रमज़ान के बाद भी इन चीज़ों को अपने अंदर कायम व दायम रखें, ऐसे ही इबादत भी रहें। ये ना हो कि ईद वाला दिन हो और उसके बाद इबादत सारी ख़त्म हो जाएं, और इसी तरह जो सिला रहमी, सदक़ात और दीगर जो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस रमज़ान की इन बरक़ात को आप 11 महीने तक कम अज़ कम लेकर चलें। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर हम जिस तरह बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से भी, कि इस रमज़ान मुबारक में कम अज़ कम गिड़गिड़ा के आप इस पर भी दुआएँ मांगें कि हमारा ये वतन अज़ीज़ जो कि दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक मुल्क है, जिसमें हर तरह का मौसम, हर तरह के फल, हर तरह की सब्ज़ियाँ, और वो भी सस्ते दामों अवेलेबल हैं। और इस वक्त भी यहाँ, क्योंकि बाहर ममालिक में अगर जाएँ तो आपको अंदाज़ा फिर जाके कंपैरिजन करने का होता है, बहुत सारे ममालिक से ये सस्ता मुल्क है और बहुत सारे ममालिक से ज़्यादा बेहतर खैरात यहाँ पर मौजूद है, और उसके अलावा भी मिनरल और दीगर चीज़ें यहाँ पर जो मौजूद हैं। तो इसमें बस ये है कि हम सारों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पाकिस्तान के लिए वर्किंग करें, इसके ऊपर सोचें, और हमारे जो तालीमी निज़ाम हैं उसको भी अच्छे तरीके से लेकर चलें। सिर्फ़ ये नहीं कि रमज़ान के रोज़े इबादत तो वो एक शख्स ऐसा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को भेजा कि ये बस्ती को बर्बाद कर दें। तो फ़रिश्तों ने वापस जाके अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, इस बस्ती के अंदर तो एक बड़ा आबिद शख्स है कि जो तो तेरी इबादत से थोड़ी सी देर के लिए भी इधर उधर नहीं होता, तो अब क्या उसको भी हम इसके अंदर ही डुबो दें? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पहले उसको, बस्ती को बाद में। तो क्यों कि इस शख्स ने मेरी इबादत के अंदर तो ये मशगूल है, लेकिन वहाँ बस्ती में हो क्या रहा है उससे बेखबर है। तो हमें सिर्फ अपनी इबादत के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, हमें अपने मुल्क के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। इसकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमारा फ़र्ज़ बनता है, और वो पहला फ़र्ज़ है। अल्लाह ने हमें सिर्फ इबादत, यानी मैंने उसमें भी ये हम बात कर चुके हैं, इबादत वो हैं पूरी ज़िंदगी हमारी अच्छी बन जाए। तो अच्छी ज़िंदगी तब बनेगी कि जब हम अपनी सराउंडिंग की हर चीज़ को बेहतर लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बगदादी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लाए। इन द एंड मैं उस्मान सियालवी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी जी कि एंड पे कोई नात सुना दे। प्रोग्राम और ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर में
मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी और मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी और स्याहकार हुआ का बड़ी नदामत है, स्याहकार हुआ का बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी और कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी